شست حسین باد شست حسین دین است حسین دیپناست حسین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم، میں ہوں فردوس علی. پیش خدمت ہے پروگرام غریب نینوا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم حضرت امام حسین علیہ السلام کی دین اسلام کے لیے دی گئی عظیم قربانیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. آج ہم امام حسین علیہ السلام کا بنی اسد کے قبیلے والوں سے کی گئی آپ کی وصیت کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ یہ سفر کربلا ہے، سفر غریب نینوا ہے. 2 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال کے ساتھ کربلا کی سرزمین پر پہنچے. یہ وہ زمین ہے جہاں ہر کوئی پریشان رہا، ہر نبی پریشان ہوا. کربلا آنے سے پہلے آپ کا آخری مقام قصر بنی مقاتل تھا، جہاں سے آپ کوچ کر کے کربلا کی جانب روانہ ہوئے تھے. امام حسین علیہ السلام نے اس مقام سے پانی کا ذخیرہ کرنے کو کہا. اسی پانی سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر کو سیراب کیا جو شدید پیاسا تھا. حر امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے آیا تھا، تقریباً 1000 کے لشکر کے ساتھ. صحرا کی تپتی دھوپ اور شدت کی گرمی سے حر کا لشکر بے چین تھا. شدت پیاس اتنی تھی کہ اگر کچھ دیر انہیں پانی نہ ملتا تو یہ 1000 کا لشکر دم توڑ دیتا. امام حسین علیہ السلام چاہتے تو پانی نہ پلاتے اور وہیں سب کے سب دم توڑ دیتے، لیکن یہ نواسۂ رسول ہے، علی و فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا ہے، جو دروازے پر آئے ہوئے سائل کو اپنا کھانا تک دے دے. یہ تو پانی تھا. آپ نے حر اور اس کے لشکر کی پیاس بجھائی، یہاں تک کہ ان کے جانوروں تک کو سیراب کیا. آپ نے فرمایا کہ تب تک پانی کو ان کے سامنے سے نہ ہٹایا جائے جب تک وہ 3 بار اپنا منہ نہ ہٹا لیں. لیکن یہی حر ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور آپ کو کربلا لایا. حر نے حکم کی تعمیل کرنے کے بعد ابن زیاد کو خط لکھ کر یہ خبر دی کہ سفر مکمل ہوا، مجھے جو کام دیا گیا تھا وہ پورا ہوا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو اپنے نرغے میں لے کر آگے نہ بڑھنے دیا. حر اپنے لشکر کے ساتھ آپ کو آگے لے کر بڑھا. امام حسین علیہ السلام نے نماز بجماعت پڑھائی اور کھڑے ہو کر تقریر فرمائی، جس میں تمام صورتحال آپ نے بیان کی کہ آپ جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اہل کوفہ نے آپ کو دعوت دی ہے. آل رسول کے مدینے سے کربلا آنے تک ہر موڑ پر تاریخ کا اپنا ایک الگ ہی رنگ نظر آتا ہے. ایک طرف دنیاوی نعمتوں کے پیچھے بھاگنے والے یزید کے لوگ، تو دوسری طرف دین خدا پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والے، جنہوں نے اپنی جان اور اولاد نواسۂ رسول پر قربان کر کے مشیت الہی خرید لی. انہی میں قبیلہ بنی اسد کا کردار بھی نمایاں ہے. جب 2 محرم کو امام مظلوم کربلا پہنچتے ہیں، آپ نے گھوڑے کی رکابوں سے اپنا پیر نکالا اور زمین کربلا پر تشریف لائے. جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے سرزمین کربلا پر قدم رکھا تو مٹی کا ایک رنگ زرد ہو گیا اور ایک گرد کا غبار امام کے چہرے پر جم گیا. جناب زینب و کلثوم سلام اللہ علیہا نے محمل سے فرمایا، بھائی حسین، یہ کیسی ہولناک سرزمین ہے، اس زمین پر میرا دل بیٹھا جا رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہی وہ زمین ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی، ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے. قسم با خدا یہی وہ زمین ہے جہاں میری گردن کی شہرگ کاٹی جائے گی اور میری داڑھی میرے خون سے رنگین ہوگی. جہاں امام حسین نے اپنی شہادت کی خبر دی، تمام عورتوں نے گریہ و زاری کرنا شروع کیا. جناب زینب و کلثوم فرماتی ہے، ہائے، آپ کے بعد ہم برباد ہو جائیں گے اے بھائی حسین. امام حسین علیہ السلام نے بہن کو تسلی دی اور کہا کہ بہن صبر کرو، خدا تم کو صبر عطا فرمائے. پھر آپ نے خیموں کو نصب کرنے کو کہا.
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई जनाब अब्बास की तरफ मुखातिब हुए और कहा कि ये ज़मीन किसकी मिल्कियत है। मालूम हुआ कि ये ज़मीन बनी असद की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास इब्ने अली अलैहिस्सलाम से कहा, बनी असद के कबीले वालों को बुला कर ले आओ, उनके मर्दों को, उनकी औरतों और बच्चों, बूढ़ों, सबको। आपने आका के हुक्म की तामील करते हुए हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम बनी असद के कबीले वालों को बुला लाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे तकरीबन 60,000 दिरहम में करबला की ज़मीन ख़रीदी और फिर उन्हें ये कहकर वापस दे दी। आपने कहा कि हम ये ज़मीन तुम्हें देते हैं, इस ज़मीन पर हमारी शहादत होगी और हमारे अहले हरम असीर होंगे। जब फ़ौज यजीदी हमको शहीद करके चली जाए तो हमारे बेकफन लाशों को दफना देना। मर्दों से खिताब के बाद आप फिर कबीले की औरतों से मुखातिब हुए और फरमाया कि अगर तुम्हारे मर्द फ़ौज यजीदी के खौफ की वजह से हमें ना दफना सके तो तुम हमें दफनाना। फिर बच्चों से फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन हमें ना दफनाएं तो तुम लोग खेल खेल में हमारी लाशों पर एक एक मुट्ठी खाक डाल देना ताकि हमारा तमाम जिस्म छिप जाए। रोज़े आशूरा जब लश्कर यजीदी ने आले रसूल और उनके जानिसार साथियों को शहीद कर दिया और उनकी लाश पर घोड़े दौड़ाए, रवायत के मुताबिक तब बनी असद के कबीले वालों ने वादे के मुताबिक आपको दफनाया और कब्रें बनाई, जो आज ज़ायरों के लिए ज़ियारत का मरकज़ है। और उस रोज़ से हर साल बनी असद के लोग अपने सरों पर स्याह पट्टी बांधे रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर आते हैं, अपने सरों पर खाक उड़ाते हैं और एक ख़ास अंदाज में आपका सोग मनाने वहाँ आते हैं। नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। शास्त हुसैन बादशास्त हुसैन दीनस्त हुसैन